دیکھیے ایک دو باتیں ہم لوگ الجامع لعبادت اللہ وحدہ سے پڑھ لیتے ہیں. یہ بہت اہم کتاب ہے، یاد رکھیے، اسی وجہ سے میں اس کو شروع کیا ہے. بہت سارے لوگ عبادت کیا ہے سمجھ میں نہیں آتا ہے، تو یہ بہت اہم کتاب ہے اور اس کو بڑے بڑے علماء پڑھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ یہ کتاب سمجھ میں آئے. اگر سر سے اوپر چلے گئی کتاب تو پھر فائدہ کم ہوگا. اور انشاءاللہ میں بہت آسانی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق دے. دیکھیے ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ عبادت کس کو کہتے ہیں. پھر یہ بات یہاں تک رکی تھی کہ کون سی عبادت کی قسمیں ہیں جو صرف اللہ کے لیے صحیح ہے، دوسرے کے لیے نہیں. تو پھر تقریباً 19 قسم کی عبادتیں انہوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ عبادت کے اقسام ہیں، شکلیں ہیں، یہ صرف اللہ کے لیے صحیح ہے، دوسرے کے لیے صحیح نہیں ہے. تو اس میں سے سب سے پہلی جو بات تھی وہ ہے دعا. تو دعا کے تعلق سے ہم لوگ پہلے دیکھ لیتے ہیں. اس کی وضاحت میں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ دعا عبادت کے عظیم قسم ہے. عبادت کے جو اقسام ہیں ان میں سے بہت اعلیٰ درجے کی قسم دعا ہے. اعلیٰ درجے کی قسم دعا ہے، ایک عبادت ہے دعا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذکر کیا. سورہ غافر کھولیے، 40 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 60 دیکھیے. آیت نمبر 60 60. بسم اللہ الرحمن الرحیم. మరి మీ ప్రభువు ఏమంటున్నాడంటే, మీరు నన్నే ప్రార్థించండి, నేను మీ ప్రార్థనను ఆమోదిస్తాను. నా దాస్యం పట్ల గర్వాహంకారం ప్రదర్శించేవారు త్వరలోనే అవమానితులై నరకములో ప్రవేశించడం తథ్యం. دیکھیے بات سمجھ آ رہی ہے. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وقال ربکم ادعونی استجب لکم. اور تمہارے رب نے یہ کہا کہ مجھ کو پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، وہ ذلیل ہو کر کے ان قریب جہنم میں داخل ہوں گے. اس میں بہت غور کیجئے. اسی وجہ سے میں پہلے بولا کہ اللہ سمجھ دے، اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق دے. یہاں دو بات غور کیجئے. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وقال ربکم ادعونی، تمہارے رب نے کہا ادعونی، مجھ کو پکارو. یہی دعا ہے. ادعونی، پکارو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اور پھر آخر میں دوسری بات کیا کہا؟ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، عبادتی میری عبادت. دعا کو اللہ نے عبادت کہا، دعا کو اللہ نے عبادت کہا. اسی وجہ سے شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کہتے ہیں امر اللہ بدعائہ، اللہ نے حکم دیا کہ مجھ سے دعا کرو. وسمى ذلك عبادہ، اور اس دعا کا نام عبادت رکھا. اور یہ کہا کہ جو میری دعا عبادت سے تکبر کرے گا اس ذلیل ہو کر جہنم میں جائے گا، ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائے گا. تو دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت ہے. امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ان عبادتی جو یہاں ہے، یستکبرون عن عبادتی، کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں. عبادتی کہتے ہیں ای دعائی و توحیدی، جو مجھ سے دعا کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور میری توحید سے تکبر کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت دعا کو کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے عبادت دعا کو کہا ہے. اور اس آیت کریمہ کی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے 3370 پر 2 کے اندر، 3370 پر 2 کے اندر حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اسی آیت کو پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر کے اسی آیت کو پڑھا، یہ کہا کہ دعا ہی عبادت ہے، اور یہ کہنے کے بعد اسی آیت کو پڑھا
اسی آیت کو پڑھا کہ تیرے رب نے یہ کہا کہ مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے، ذلیل ہو کر کے جہنم میں جائیں گے. تو اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ یہ دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اسی وجہ سے کہتے ہیں فالدعاء هو اعظم انواع العبادہ، کہ دعا عبادت کے عظیم قسموں میں سے ایک قسم ہے. اور کہتے ہیں فمن دعا غیر اللہ من الموتى والمقبورین والجن والشیاطین فقد اشرک باللہ الشرک الاکبر. اسی وجہ سے کہتے ہیں جب دعا عظیم عبادتوں میں سے ایک ہے، اسی وجہ سے جو آدمی اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرے، کسی کو پکارے، موتا مردے کو پکارے، المقبورین قبر میں جو لوگ ہیں ان کو پکارے، الجن جن کو پکارے، شیطان کو پکارے، تو اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کیا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک اکبر کیا. اور یاد رکھیے شرک اکبر کرنے والا اگر اسی حالت میں مر گیا تو کوئی خیر نہیں. شرک اکبر کرنے والا، شرک اصغر اور شرک اکبر میں فرق یہی ہے کہ شرک اصغر کیا ہوا بندہ دین ہی میں رہتا ہے، گناہ گار ہوتا ہے، لیکن شرک اکبر کرنے والا بندہ دین سے خارج ہو جاتا ہے. اگر اسی حالت پر مر گیا تو کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی، کبھی بھی جنت نصیب نہیں ہوگی، ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا. اور سورہ جن میں جو 70 پر 2 نمبر کی سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 18 میں ایک آیت ہے، مختصر سی آیت ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اور یہ مسجدیں صرف اللہ کی ہیں، پس تم اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو. تو یہاں تدعو دعا کرنا ہے، دعا کرنا تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے. اور اس کو اور اچھی طرح اگر دیکھنا ہے تو سورہ غافر جو ابھی پڑھے ہیں اس کی آیت نمبر 14 پڑھیے تو دیکھیے گا، اس میں بھی بات ہے. سورہ غافر کی آیت نمبر 14. سورہ ختم سورہ 40 نمبر کی سورہ، سورہ مومن بھی اس کو کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. కాబట్టి మీరు మీ ధర్మాన్ని అల్లాహ్కే ప్రత్యేకం చేసుకుని ఆయన్నే వేడుకోండి. 14 نمبر کی آیت پڑھ رہے ہیں نا؟ ہاں. బిస్మిల్లాహి రహమాన్ రహీం. కాబట్టి మీరు మీ ధర్మాన్ని అల్లాహ్కే ప్రత్యేకం చేసుకుని ఆయన్నే వేడుకుంటూ ఉండండి. అవిశ్వాసులకు అది ఎంత సహించరానిదైనా సరే. دیکھیے اس میں کیا ہے، فدعوا اللہ، فدعوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو، مخلصین لہ الدین، اس کے لیے تم اپنے دین کو خالص کر کے، ولو کرہ الکافرون، گرچہ کافروں کو یہ بات پسند نہ ہو. شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ آیت ہم لوگ بار بار پڑھتے ہیں لیکن یہاں غور کیجئے، اللہ نے کیا کہا؟ فدعوا اللہ، اللہ کو پکارو، اللہ سے دعا کرو. اس کے بعد کیا؟ مخلصین لہ الدین، مخلصین لہ الدین. شیخ صالح الفوزان کہتے ہیں حفظہ اللہ، کہتے ہیں مخلصین لہ الدین فی الدعاء، کہتے ہیں کہ تم اللہ کے لیے دین کو خالص کرو، یعنی اللہ نے یہاں دعا کو دین کہا ہے، اللہ نے یہاں دعا کو دین کہا ہے کہ دعا کرنے میں تم اخلاص پیدا کرو. کہتے ہیں فسمت دعا دینا، اللہ نے دعا کا نام دین رکھا ہے. دعا دین ہے، سمجھیے، دعا کا نام اللہ نے دین رکھا ہے. کہتے ہیں کما سماہ فی الاخری عبادہ، جیسے کہ دوسری عبادتوں کا اللہ نے نام رکھا. اذن فالدعاء دین، کہتے ہیں تو یاد رکھو کہ دعا دین ہے، دعا دین ہے. جب دین ہے فالدعاء عبادت اللہ، تو دعا صرف اللہ کے لیے ہوگا، عبادت صرف اللہ کے لیے ہوگا. فالدعاء عبادت للہ، تو دعا کرنا صرف اللہ کے لیے عبادت ہے. وہذا مما يدل على عظم دعاء، عظم دعاء. کہتے ہیں یہ باتیں یہ بتا رہی ہے کہ دعا کی عظمت کیا ہے. ہم لوگ معمولی سمجھ رہے ہیں نا دعا کتنی ہے، لیکن یہ سب باتیں سمجھنے کے بعد پتہ کیا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے دعا کو دین کہا اور دعا کو عبادت کہا، دین اور عبادت دونوں کہا دعا کو. تو کہتے ہیں وَأَنَّهُ لَا يَجُوزُ
تو جائز نہیں ہے کہ غیر اللہ کو پکارے۔ فَإِنَّهُ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ وہی وہ ذات ہے کہ تم اگر اس کو پکارو گے، اس سے دعا کرو گے تو اس کی قدرت یہ ہے کہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا، اور جو تم مانگ رہے ہو وہی دے سکتا ہے، وہی دے سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ سب عاجز ہیں، نہیں دے سکتے۔ اور کتنا بڑا مسئلہ ہے دعا کا، دیکھیے اب سورہ الاحقاف دیکھیے، سورہ الاحقاف بولے تو 40 پر 6 نمبر کی سورہ، اس کی آیت نمبر 5 دیکھیے۔ 40 پر 6 نمبر کی سورہ آیت نمبر 5۔ బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. అల్లాహ్ను వదిలి ప్రళయ దినం వరకు తన మొరను ఆమోదించలేని వారిని, పైగా తన మొరపెట్టుకున్న సంగతి కూడా తెలియని వారిని మొరపెట్టుకునే వాని కన్నా పెద్ద మార్గభ్రష్టుడు ఎవరుంటాడు? دیکھیے اس میں کیا ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا؟ دیکھیے وَمَنْ أَضَلُّ کون ہے اس سے بڑھ کر کے گمراہ، مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ جو اللہ کے علاوہ کسی کو پکارے، ایسے کو پکارے، مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ جو اس کی دعا کو قبول نہ کر سکے، جو اس کی دعا کو قبول نہ کر سکے اس کو پکار رہا ہے، اس سے بڑا اور کون گمراہ ہوگا؟ اس سے بڑا اور کون گمراہ ہوگا؟ الى یوم القیامہ، کب تک دعا قبول نہیں کرے گا؟ قیامت تک۔ اللہ کے علاوہ کسی کو بھی پکار رہا ہے، قیامت تک اس کی دعا کو قبول نہیں کر سکتا ہے۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تو اس کی دعا سے غافل ہیں، وہ تو اس کی دعا سے غافل ہیں۔ تو اب دیکھیے اللہ کے علاوہ کسی سے دعا کرتے ہیں، اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، صحیح بخاری میں حدیث نمبر 4490 پر 7 کے اندر، 4490 پر 7 کے اندر حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون اللہ ندا دخل النار۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی مر گیا اس حالت میں کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرتا تھا، کسی دوسرے کو پکارتا تھا، وہ جہنم میں داخل ہوگا، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ آپ سوچئے کہ دعا کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، ہم لوگ اس کو معمولی سمجھ لیتے ہیں۔ تو یہ جب حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا، تو راوی حدیث صحابی رسول حضرت عبداللہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، سنو میری بھی بات سنو، قل تو میں کہہ رہا ہوں من مات وهو لا يدعو للہ ندا دخل الجنہ، جو آدمی اس حالت پر مر گیا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہوئے دعا نہیں کر رہا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے جو آدمی اللہ کو پکارتا تھا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں جائے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے سے دعا کرتا تھا اللہ کے ساتھ شریک کر کے، وہ جہنم میں جائے گا۔ تو دعا کا مسئلہ اتنا خطرناک ہے، اس کے بارے میں اور بہت ساری آیتیں ہیں، اور بہت ساری آیتیں ہیں، تو ان آیتوں کو ہم یہاں چھوڑ رہے ہیں۔ اتنی بات یاد رکھیے کہ دعا جو ہے یہ بہت اہم عبادت ہے، اور دعا کو قبول کرنے والا اللہ ہے، دعا کو قبول کرنے والا اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر کہا لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، یہ لوگ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں کہ زمین اور آسمان میں ذرے کے برابر، ذرہ کے بھی مالک نہیں، ذرہ کے برابر بھی مالک نہیں ہے۔ تو شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ آخر میں کہتے ہیں فَكَيْفَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ، کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو پکار رہے ہیں یہ لوگ، کیسے اللہ کے ساتھ کسی کو پکار رہے ہیں؟ بل کیف یترک دعا اللہ، بلکہ تعجب ہے کہ اللہ سے دعا کرنا کیسے چھوڑ دے رہے ہیں، اللہ سے دعا کرنا کیسے چھوڑ دے رہے ہیں؟ وَيُصْرَفْ دعا لغیر اللہ، اور دعا کو غیر اللہ کے لیے کیسے یہ لوگ لگا دے رہے ہیں؟ من ہؤلاء الاموات، ان مردوں سے کیسے دعا کر رہے ہیں؟ والاشجار، درختوں سے کیسے دعا کر رہے ہیں؟ والاحجار، اور پتھروں سے کیسے دعا کر رہے ہیں؟ والغائبین، جو یہاں نہیں ہے موجود، غائب کہاں بغداد میں ہے قبر عبد القادر جیلانی کی، ان کو پکار رہے ہیں، کیسے غائب لوگوں کو پکار رہے ہیں؟ این عقول بنی آدم، آدم کے بچوں کا عقل، آدم کے بچوں کی عقل کہاں ہے؟ عقل کہاں ہے؟ تدعو اناسا لا یسمعون، ایسے لوگوں کو پکار رہے ہیں جو سنتے نہیں ہیں، اگر سن بھی لے
تو ان کے دعا قبول نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے مالک ہی نہیں ہے، اس کے مالک ہی نہیں ہے۔ تو یہ بات ہے۔ اور ایک مسئلہ ہم لوگ سنتے ہیں اور بات کو ختم کریں گے۔ یہ دعا کے بارے میں کچھ باتیں آئی اور اس کی دلیل آئی، تو ہم کو صرف اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے صرف دعا کرنی چاہیے۔ اور ایک چیز ہے الاستعانہ۔ الاستعانہ دیکھیے دعا کی یہ قسم ہے، دعا کی یہ قسم ہے، اور اس کے آگے الاستغاثہ ہے۔ الاستعانہ والاستغاثہ دیکھیے، اور ایک چیز دیکھیے، ایک ہوتا ہے دعا، ٹھیک ہے، اور دعا کی ہی قسم ہے استعانت، دعا ہی کی قسم ہے الاستعاذہ، دعا ہی کی قسم ہے الاستغاثہ۔ آپ کو ابھی سمجھ میں آ رہا ہے کیا بول رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں بھی سمجھاتا ہوں، انشاءاللہ فوراً سمجھ میں بات آ جائے گی۔ پہلے استعانت دیکھیے، استعانہ کہتے ہیں کسی کام میں اللہ سے مدد مانگنا، کسی کام میں اللہ سے مدد مانگنا، تو دعا کے ذریعے سے مدد مانگیں گے نا، تو دعا کی قسم میں سے ہے، یہ دعا کی قسم میں سے ہے۔ اور دعا کی یہ قسم جو مدد طلب کرنا، عام کہتے ہیں مدد، اور استعانہ سین کے ساتھ آئے گا تو طلب کرنا، دعا یہ مدد مانگنا، مدد مانگنا، کسی کام میں مدد مانگنا، تو اس کی دو قسم ہے، ایک جائز اور ایک ناجائز، ایک جائز اور ایک ناجائز۔ تو کہتے ہیں القسم الاول، پہلی قسم یہ ہے ان تطلب العون ممن يقدر على اعانتك وهذا يجوز۔ کہتے ہیں کہ اگر تو کسی ایسے آدمی سے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے، قدرت رکھتا ہے تمہاری مدد کرنے کے لیے، اگر تم اس سے مدد طلب کرو گے تو یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ کہتے ہیں کہ تم ایسے مخلوق سے مدد طلب کرو، کہو کہ بھائی مجھ کو یہ کام کر دو، اور وہ اس کو طاقت ہے کرنے کی، تو یہ جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ جو 5 نمبر کی سورہ ہے، اس کی دوسری آیت میں کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تم نیکی اور تقویٰ کے کام میں ایک دوسرے کو ساتھ دو، مدد کرو، تو یہ طاقت کے اوپر ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فَالتَّعَاوُنُ بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کو آپس میں مدد کرنا ایسے کاموں میں جس میں وہ قدرت رکھتے ہیں فائدہ پہنچانے کے لیے، تو یہ اچھا کام ہے، اچھا کام ہے، جائز ہے، جیسے کہتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ زندہ ہو اور حاضر ہو، شرط یہ ہے کہ زندہ ہو، حاضر ہو اور قدرت رکھتا ہو، قدرت رکھتا ہو تو اس کو مدد طلب کرنے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ کہتے ہیں جیسے کسی کو اگر کہتے ہیں نا کہ میرے پاس بھائی تھوڑا مال پیسہ دو، میری مدد کرو، یا تو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو اٹھانے کے لیے مدد کرتے ہیں کہ بھائی پکڑو تھوڑا، یا تو کسی دیوار بنانے میں کوئی مدد کرتے ہیں، یا تو اور اسی طریقے سے کھیتی کاٹنے میں مدد کرتے ہیں۔ اس قسم کے جو بھی بندہ جس کو ہم پوچھ رہے ہیں اس کو طاقت ہے تو یہ کوئی مسئلہ نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابھی ہم لوگوں نے پڑھا واللہ فی عون العبد، اللہ تعالیٰ اس کے مدد میں لگا رہتا ہے جو کسی بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، تو یہ بات ہے۔ لیکن دوسری قسم، اللہ کے علاوہ کسی ایسے آدمی، ایسے کسی ذات، کسی شخصیت سے مدد طلب کرنا جس کی طاقت ہی نہیں ہے، جس کی طاقت ہی نہیں ہے، جسے روزی حاصل کرنے کے لیے کسی سے مدد طلب کرنا، اولاد حاصل کرنے کے لیے مدد طلب کرنا، اور بیمار ہو گیا تو شفا کسی سے طلب کرنا، یا اس قسم کے جو بھی طلب ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا کیا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ نستعین اسی سے استعانت ہے، اسی سے استعانت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قسم جس کے جو قدرت نہیں رکھتا ہے اس کو مدد طلب کرنا، یہ جو ہے یہ شرک اکبر ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور یہاں دیکھیے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ نے یہاں عبادت کے ساتھ استعانت کو ذکر کیا، عبادت کے ساتھ استعانت کو ذکر کیا۔ عبادت بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے ایک استعانت ہے، ان میں سے استعانت ہے۔ یہاں خاص اور عام ہے، خاص اور عام ہے، عام عبادت ہے اور خاص استعانت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کوئی مریض کی شفا
या तो बारिश तलब करना, रिज़्क तलब करना, ये ऐसे हैं कि इससे बंदा शिर्क अकबर में पड़ जाएगा, शिर्क अकबर में पड़ जाएगा। उसी तरीके से कहते हैं कि मुर्दों से मदद तलब करना, कब्रों से मदद तलब करना, मज़ारों से मदद तलब करना, बुतों से, उसी तरीके से दरख्त से, पत्थर से, जिसके अंदर भी कोई ताकत ना हो, मदद तलब करना। ये बंदा अगर कोई कर रहा है, यकून मुशरिकन अशिर्क अल अकबर, वो आदमी मुशरिक होगा, शिर्क अकबर करेगा। अल मुखरिज मिनल मिल्लाह, वो आदमी इस्लाम से, मिल्लत से निकला हुआ है, वो आदमी इस्लाम से निकला हुआ है। यहाँ मैंने कहा था कि एक चीज़ इस्तिआनत होता है, एक चीज़ इस्तिगासा होता है, और एक चीज़ इस्तिआज़ा होता है। बहुत आसान से इसको समझिए। इस्तिआज़ा बोले तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, इस्तिआज़ा, इस्तिआज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना। और इस्तिआनत बोले तो इस्तिआनत, और इस्तिगासा है, कहते हैं ना या गौस अल मदद, गौस उसी से इस्तिगासा, अल्लाह के लिए है तो दूसरे के लिए दे दिया, इस्तिगासा। इन तीनों में फ़र्क ये है, जिसे कि शेख सुलेमान अर्रुहैली हाफिज़हुल्लाह, जो मस्जिद क़ुबा के इमाम हैं, अभी भी ज़िंदा हैं, बहुत बड़े आलिम हैं, मदीना यूनिवर्सिटी के उस्ताद हैं, फ़क़ीह मदीना कहा जाता है उनको। उन्होंने इन तीनों में फ़र्क बतलाया किताब तौहीद की शरह में, किताब तौहीद की शरह में उन्होंने ये बयान किया कि इस्तिआनत जो होता है, मदद तलब करना, इस्तिआनत ये खैर के कामों में होता है, खैर के कामों में होता है। अब बोलिए कि गुनाह का काम करेंगे अल्लाह से मदद मांगेंगे? हैं? खैर के कामों में मदद तलब करना होता है। खैर के कामों में जो मदद है उसको इस्तिआनत कहते हैं, उसको इस्तिआनत कहते हैं। और एक होता है इस्तिआज़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना, और एक होता है इस्तिगासा। ये तीनों में मदद तलब करना होता है, लेकिन फ़र्क है। इस्तिआनत में खैर में मदद तलब करना, चाहे दीन का खैर हो या तो दुनिया का खैर हो। और इस्तिआज़ा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जो है, कहते हैं शर से पनाह मांगना, हिफाजत मांगना, ऐसे शर से कि जो अभी आया नहीं है, ऐसे शर से जो अभी आया नहीं है। इसी वजह से बाथरूम में जब जाते हैं तो क्या दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल खुब्सी वल खबाइस, ए अल्लाह ताला मैं पनाह तलब करता हूँ। उसके लिए जो अल्फाज आया अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु, उसी से इस्तिआज़ा है, किससे पनाह तलब करता हूँ? खबीस जिन और खबीस जिन्नी औरत से। तो पहले ही शर, उससे, उसका शर से बचने के लिए पहले ही तलब कर रहे हैं, पहले ही तलब कर रहे हैं। इसी वजह से जब तिलावत करते हैं तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ते हैं, ताकि तिलावत के दरमियान शैतान का वसवसा ना आए, शैतान का वसवसा ना आए। तो कोई शर से बचने के लिए पहले ही जो मदद तलब करते हैं उसको इस्तिआज़ा कहा जाता है, इस्तिआज़ा कहा जाता है। बात समझ में आ रही है? और एक होता है इस्तिगासा। इस्तिगासा, इस्तिगासा कहाँ होता है? आदमी शर में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, आदमी शर में पड़ गया, मुसीबत में पड़ गया, या तो ऐसा नुकसान है कि अभी बिल्कुल क्लियर है कि नुकसान होने ही वाला है, उससे बचाव के लिए जो अल्लाह ताला से मदद तलब करते हैं उसका नाम है इस्तिगासा। सख्ती और नुकसान परेशानी के आलम में जब अल्लाह से मदद तलब करेंगे तो इसका नाम है इस्तिगासा, इसका नाम है इस्तिगासा। शेख सुलेमान अर्रुहैली कहते हैं कि एक आदमी हवाई जहाज़ में जा रहा है और एकदम मालूम हो गया, ऐलान हो गया कि हवाई जहाज़ ख़राब हो गया है, तो क्या होगा? लोग अल्लाह ताला ही को याद करेंगे ना, और कौन है बचाने वाला वहाँ? तो कह रहे हैं कि देखिए अभी बिल्कुल क्लियर बात हो गई कि नुकसान शर है, सामने बिल्कुल पड़ जाने का शर है। ऐसे वक्त में दुआ करना इस्तिगासा कहलाता है। जब सख्ती के आलम में हो, परेशानी के आलम में हो, परेशानी में पड़ गया है बंदा, उस वक्त या तो बिल्कुल परेशानी में पड़ने ही वाला है, इसी का नाम इस्तिगासा है। एक आयत पढ़ करके अपनी बातों को ख़त्म करते हैं। सूरा अनफाल जो 8वीं सूरा है उसकी आयत नंबर 9 पढ़िए, पूरी बात समझ में आ जाएगी। सूरा अल अनफाल 8 नंबर सूरा है, 9 नंबर की आयत है। బిస్మిల్లాహిర్రహమానిర్రహీం. సహాయం కోసం మీరు మీ ప్రభువును మొరపెట్టుకున్న ఆ సందర్భాన్ని కూడా జ్ఞప్తి తెచ్చుకోండి. మరి అల్లా మీ మొరను ఆలకించి
నేను 1000 మంది దూతలతో మీకు సహాయం చేస్తాను, వారు ఎడతెగకుండా ఒకరి వెనుక ఒకరు వస్తుంటారు అని చెప్పారు. देखिए इस आयत में है, देखिए वक्त तो हो गया है लेकिन 1-2 मिनट लेते हैं, कोई मसला नहीं है, अगर 2 मिनट 4 मिनट बाद भी आज़ान हो तो. अल्लाह ताला ने कहा इज़ तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम, कहा कि ये जंग बदर का मौका है, उस वक्त को याद करो, उस वक्त को याद करो जब तुम अपने रब से मदद तलब कर रहे थे, फरियाद कर रहे थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारी सुन ली, कबूल कर लिया तुम्हारे पुकार को, और 1000 फरिश्तों से मैं मदद करूँगा, 1000 फरिश्तों से मदद दूंगा जो लगातार चले आए. वही आए थे ना. ये मसला क्या है जानते हैं, ये जंग बदर का मामला है, जंग बदर का मामला है. जंग बदर का मामला हम जानते हैं कि मुसलमान तकरीबन 313 थे और काफिर तकरीबन 1000 थे. मुसलमानों के पास कोई हथियार वगैरह नहीं थे, और उन लोगों के पास हथियार, घोड़े और क्या क्या थे. ये मुश्किल का वक्त था कि नहीं था? मुश्किल का वक्त था ना. उस वक्त जो सहाबा कराम दुआ कर रहे थे, अल्लाह ताला ने कहा इस तस्तगीसूना, ऐसे वक्त में, मुश्किल के वक्त में जब मदद कर रहे थे तो अल्लाह ने कहा इस्तिगासा कर रहे थे तुम लोग, उस वक्त को याद करो, मैंने 1000 फरिश्ते उतार करके तुम्हारी मदद किया और 1000 फरिश्ते आए. तो देखिए जब परेशानी के आलम में, मुश्किल के आलम में जब अल्लाह को मदद तलब करने के लिए पुकारा जाता है तो इसी को कहते हैं इस्तिगासा. ये भी दुआ की किस्म है, ये भी दुआ की किस्म है, और ये सिर्फ अल्लाह का हक़ है, किसी दूसरे का नहीं. इंशाअल्लाह इस बात की और वजाहत आएगी. अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को सही सही समझने की तौफीक दे, और अल्लाह ताला इबादत का तू ही हक़दार है, हमको शिर्क से बचा कर रखे, सही दीन को समझने, सीखने, उसको कबूल करने, उसी पर चलने की तौफीक दे. आमीन. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.